حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فیقول انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنی رضا و خوشنودی سے سرفراز فرماتا ہے، اس پر اپنی نعمت اور کرم کا اظہار فرماتا ہے، تو ملأ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بالخصوص ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ آسانی سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمت کا حصہ عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یا اسے رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، بخشش و سرفرازی کا حقدار بنا دیتا ہے، نعمت کے حاصل کرنے کا حقدار بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرب خاص میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی ایک انسان سے جیسے محبت ہوتی ہے یا مخلوق کی جیسے محبت ہوتی ہے، اس طرح کے تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالی پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، مگر جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جانے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جب کسی کو بخش دیتا ہے، جب کسی کے لیے اونچا مقام عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیتا ہے، یا کسی کے لیے اونچا مقام متعین فرما دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، یا اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، تو اسے بطور کنایہ یوں کہا جاتا ہے مجازی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا خاص بندہ بنا لیا اور اس کے لیے ایک خاص مقام عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اس کے لیے خاص مقام متعین ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کسی بندے کے حق میں ارادہ فرما لیتا ہے تو حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد فرماتا ہے کہ جبرائیل میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، اب تم اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا بیان یوں فرمایا کہ خدا اس بندے سے محبت فرما لیتا ہے، یعنی اس کو راضی کر اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی رضا سے، بخشش سے، عنایت سے، مہربانی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل تم اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، کیونکہ میں اسے سرفراز کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی میں اسے اونچا مقام دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے اسے اپنی رحمت خاصہ کا حصہ دینے کا ارادہ کر لیا، اپنے قرب خاص میں اس کو ایک خاص مقام میں نے عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے جتنا عرصہ اس کو رکھنا ہے اس محبت کے حال میں حضرت جبرائیل امین اس سے محبت کرتے گزرتے ہی ہیں۔ جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آسمانوں میں ندا کرائی جاتی ہے، سب سے پہلے کسی اللہ والے کی محبت کے ڈنکے بچائے جاتے ہیں۔ اللہ والے کی محبت کا شہرہ اگر ہوتا ہے تو وہ آسمانوں میں اس کا شہرہ ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے رب تعالیٰ راضی اپنی محبت سے اس بندے کو سرفراز فرما دیا، اور اس پر حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور جبرائیل امین محبت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت جبرائیل سے ہٹ کر کے
دوسری جگہوں پر دوسرے لوگوں پر بھی اس محبت کے اظہار کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو سب سے پہلے آسمانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں ان کی محبت کا حکم ڈالا جاتا ہے کہ آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ بندہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا خاص بندہ ہوتا ہے، اس کا پیارا بندہ ہوتا ہے، جس پر وہ اپنی رحمت خاصہ کا انعام و اکرام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ جب اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آسمانوں میں اس محبت کو عام کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو زمین پر انڈیل دیتا ہے۔ زمین والے ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی زمین والے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے بعد میں ہوتے ہیں، آسمان والے ان سے پہلے ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کا جہاں ذکر آ جاتا ہے وہاں دو رائے نہیں کی جا سکتی ہے، بلا چوں چراں اس کی سند پر اعتماد کر لیا جاتا ہے۔ امت کا سینکڑوں برس سے جس کی صحت پر اعتماد ہے وہ عظیم کتاب بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف میں جب یہ عظیم حدیث مذکور ہوئی تو ہمیں پتہ یہی چلتا ہے اللہ کے ولی سے محبت ہونا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس محبت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور ہمارے لیے بھی خیر کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرمانا چاہتا ہے۔